ڈاکٹر صاحب اتنی بارش کے بعد، اس موسم کے بعد، ہم نے جہاں پہ کھیت لگایا ہوتا ہے ہم کھیت کو اندر سے تو بھرپور طریقے سے صاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کے کنارے پہ جو وٹیں ہوتی ہیں نا، وٹیں، بنیرے، بن، تو وہ جو ہے وہ گھاس سے، جڑی بوٹی سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہوتا ہے نا، آج کل سنڈی، براؤن رنگ کی سنڈی، کالے رنگ کی سنڈی بھرپور بریڈنگ کر رہی ہے۔ یہ تمام کھیتوں میں تھرو آؤٹ پنجاب یہ چیز ہوگی۔ تو اس میں مطلب سنڈی بھرپور طریقے سے وہاں پہ پرورش پا رہی ہے، اور جو ہی اس کو بھی موقع ملے گا، 2-4 دھوپیں لگی نا، اس سنڈیوں نے یہ جو جڑی بوٹی کی کنارے پہ لگی اس کو چھوڑ دینا ہے، اور چھوڑ کے فصلوں پہ حملہ آور ہو جائے گی۔ تو ہمارے جو سویابین کے چھوٹے پودے ان کے پتے چٹ کر جائے گی، اور پودا تباہ ہو جائے گا، پھر وہ پودا دوبارہ نہیں ہوتا، وہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ سویابین کے پودے میں یا کسی پودے میں بھی نا ڈاکٹر صاحب یہ یاد رکھیں، ٹائم فیکٹر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک پودے نے اپنی عمر میں جس سٹیج کے اوپر جتنے دنوں کے بعد پتے نکالنے ہیں، اگر اس سٹیج پہ سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پودا دوبارہ سٹیج پہ نہیں آتا ہے۔ تو میں اس کی ویڈیو بناتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ بنیروں کے اوپر گھاس کیسے ہوتا ہے، اور ہم اس کی ریمیڈی کیا کر رہے ہیں، کس طرح وہ بنیرے صاف کر رہے ہیں، اس کے متعلق میں ویڈیو بناتا ہوں، پھر آپ کو ابھی شیئر کرتا ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ کی بات ہے، یہ تمام کاشتکاروں کو یہ فیس کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم ہزاروں روپے زمین پہ دوائیاں سپرے کرنے پہ لگا دیتے ہیں، کیمیکل ڈالتے ہیں، زہر ڈالتے ہیں، جو نہ صرف سنڈیوں کو پھر مارے گا اور ہمارے پودوں کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، ہمارے پودوں کی گروتھ بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک زہر زمین میں ہم ڈالیں، پودوں پہ سپرے کریں اور کہیں جیسے سنڈی مر جائے گی اور پودے کو افیکٹ نہیں ہوگا۔ پودے کو بھی ڈیفینیٹلی اس زہر کا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور سنڈی پھر نہیں مرتی۔ آج آپ نے سپرے کیا، رات پھر بارش پڑے گی، وہ سپرے کا اثر سارا ضائع ہو گیا، آپ کی ہزاروں روپے کی دوائی کا اثر ختم ہو گیا۔ نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سپرے کا اثر ان حالات میں زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 دن رہتا ہے۔ 5 سے 7 دن آپ کو پھر رپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ سپرے کی ایک ایک بوتل جو ہے وہ 1000، 1500، 2000، 2500 تک آتی ہے، تو ایک ایکڑ میں اتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ سپرے ہی کرتے رہیں گے اور کوئی کام نہیں ہوگا، تو اس سے بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جس جگہ سنڈی نے بریڈنگ کرنی ہے، جو اس کی ہیچری بنی ہوئی ہے جگہ، جو اس کی اماج گاہ بنی ہوئی ہے، ملٹیپلیکیشن سینٹر ہے، آپ وہ سینٹر تباہ کر دیں۔ اگر آپ وہ سینٹر تباہ کر دیں گے تو سنڈی ملٹیپلائی نہیں کرے گی۔ جب سنڈی وہاں ملٹیپلائی نہیں کرے گی، نہ سنڈی ہوگی، ایک دفعہ سپرے کریں گے وہ ایریا صاف ہو جائے گا۔ تو میں نے کل یہ چیز نوٹس کی تھی، اور کل ہی شام سے بندے لگا دیے تھے اس کام کے اوپر۔ تو آج بھی بھرپور ہمارا دن کا یہی پروگرام ہے کہ ہم نے اپنے کھیت کے جتنے کنارے ہیں، دائیں بائیں جتنا جنگلی گھاس ہے، جڑی بوٹی ہے، اس کو کلین کرنا ہے۔ اور کیسے کلین کرنا ہے وہ بھی آپ کو میتھڈ دکھاتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا کے گروپ میں ڈالیں گے۔ تو ہم اپنی فصل کو سنڈی سے بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو ملٹیپلیکیشن سینٹر ہیں انہیں ڈسٹرائے کر دیں، انہیں ختم کر دیں۔ اپنے صرف کھیت کے اندر کی جڑی بوٹی کو ختم نہ کریں۔ کھیت کے اندر کی جڑی بوٹی اتنا نقصان نہیں دے رہی جتنی کہ آؤٹ سائڈ جڑی بوٹی جس کی طرف ایک کسان کی توجہ نہیں ہوتی ہے، تو کہتا ہے بس باہر ہے کھیت سے، اصل خرابی وہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھیں گے ساون بھادوں کا مہینہ، یہ ناک چنے چبوا دیتا ہے، یہ سنڈی کنٹرول کرنے کے لیے، انسیکٹ کنٹرول کرنے کے لیے، اور اوپر سے جو ہوا میں نمی اور ٹیمپریچر ہے، یہ تو فنگس کو دعوت دے رہی ہے کہ آؤ حملہ کرو اس کے اوپر۔ تو یہ سارے عوامل ہمیں اپنے تمام دوستوں کو آگاہ کرنا ہے۔ میں ایک ویڈیو بناتا ہوں، پھر آپ کو سینڈ کروں گا، چھوٹی چھوٹی قسطوں میں بناتا ہوں کیونکہ ویڈیو بھیجنا بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج کا میرا یہ ٹارگیٹ ہے۔ ایک تو میں نے کام کروانا ہے، دوسرا آپ کے لیے نا میں نے ایک یہ ویڈیو بنانی ہے۔